اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ہے کتاب آموزش احکام میں نماز گزار کے لباس اور اس کے بدن کے پاک ہونے کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں وہ مقامات گزرے کہ جہاں پر اگر بدن یا لباس نجس ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ آج ہم ان مقامات کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے ہیں کہ جہاں پر اگر بدن یا لباس نجس ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ در این موارد اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است۔ ان مواقعوں پر اگر نجس بدن کے ساتھ یا لباس نجس کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے۔ کون سے مواقع ہیں وہ؟ نمبر 1، نہ داند، انسان نہیں جانتا بدن یا لباسش کہ اس کا بدن یا لباس نجس است۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے۔ و بعد از نماز متوجہ شود، لیکن نماز کے بعد وہ متوجہ ہو کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے، یعنی وہ نہیں جانتا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، نماز کے بعد وہ متوجہ ہوا کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے تو اب اس کی نماز باطل ہے، صحیح ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 2، بواسطہ زخمی کے در بدن او است، اس زخم کی وجہ سے کہ جو اس کے بدن میں ہے، یعنی انسان کے جسم میں کوئی زخم ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے یا کوئی پھوڑا پھنسی ہے جس کی وجہ سے زخم ہو رہا ہے، کہنے بدن یا لباسش نجس شدے، اس کا بدن یا لباس نجس ہو گیا، یعنی ایسے زخم کی وجہ سے جو نماز گزار کے جسم میں ہے اس کی وجہ سے اس کا بدن یا لباس نجس ہو گیا۔ وہ آپ کشیدن، اور اس پر پانی ڈالنا یعنی اسے پاک کرنا، یا عوض کردن، یا اس لباس کا بدلنا، ہم دشوار است، اس لباس کو پاک کرنا یا اس لباس کا بدلنا دشوار ہے، تو اب ایسی حالت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ دشوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی زحمت ہے تو انسان سستی کر جائے، کہالت کر جائے کہ چھوڑو جا چھوڑو بدل کے اسی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ دشوار کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اس کے لیے بڑی مشکل ہے، سخت مرحلہ ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس لباس کو عوض کر سکے، بدل سکے، صحیح؟ یعنی کہ انسان اپنی کہالت یا سستی کی وجہ سے کہتے ہیں مشکل ہے، بھائی کہاں اتاریں گے، کہاں بدلیں گے، نہیں، اس سے نہیں، وہ نہیں صحیح ہے، بلکہ واقعاً اس کے اوپر دشوار ہو کہ اس کو نہ بدل سکتا ہو، اس کو عوض نہ کر سکتا ہو کسی بھی وجہ سے کہ جو اس کے لیے مشکل ہو، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ کہ لباس یا بدن نماز گزار بخون نجس شده است ولی مقدار آلودگی کمتر از درہم است۔ کہہ رہے ہیں کہ لباس یا بدن نماز گزار کا لباس یا بدن ایسے خون سے نجس ہوا ہے
لیکن مقدار آلودگی جو ہے، جو خون لگا ہے، وہ درہم سے کم ہے. درہم بغلی وہ درہم سے کم ہے. یعنی جسے بعض علماء نے مثلا انگوٹھے کے یہ مقدار بتائی ہے. یہ مقدار جو انگوٹھے کے اوپر والا جو حصہ ہے، اوپر والے گرہ یا پوروا جسے کہتے ہیں، یہ حصہ جو ہے، یہ اوپر والا، اتنی مقدار اگر ہے تو اس میں نماز صحیح ہے. صحیح. اگر اتنی مقدار میں خون لگا ہوا ہے جسم پر یا لباس پر تو اس کی نماز صحیح ہے. ناچار باشد یعنی مجبور ہو. ناچار یعنی مجبور ہو. بل ناچار باشد مجبور ہو کہ وہ بدن لباس نجس نماز بخواند. مجبور ہے انسان کہ وہ نجس لباس یا بدن میں ہی نماز پڑھے. مثلا آپ برائے تطہیر نہ دارا، مثلا اسے پاک کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اگر پانی نہیں ہے تو ظاہر انسان مجبور ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب اسی نجس لباس میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہے. یہ سب کون سے مقامات تھے؟ یہ سب وہ مقامات تھے کہ جہاں پر اگر لباس نجس ہو تو انسان اگر اس نجس لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے. یا بدن پر خون لگا ہوا ہے یعنی یاست لگی ہوئی ایسی، تو یعنی یہ وہ مقامات تھے جہاں پر نماز صحیح ہے. اب ہم پڑھتے ہیں چند مسئلے اس گفتگو کے درمیان. یہ دوران چند مسئلے آئے ہیں جو صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں. چند مسئلے. اگر لباس نمبر 1، اگر لباس آئے کوچک نماز گزار مثل دستکش و جوارب. اگر چھوٹا لباس نماز گزار چھوٹے لباسوں کو، جیسے موزے ہیں یا دستانے ہیں، دستکش چاہے دستکش کچھ جو بھی یہ دستانے نجس باشد، یہ نجس ہوں. کہہ رہے ہیں اگر لباس آئے کچھ یہ نماز گزار مثل دستکش و جوارب نجس باشد. مثلا اگر نماز گزار کے لباس، نمازی کا لباس یعنی چھوٹا لباس، یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی، کیسے مثلا دستانے یا جراب یعنی موزے نجس باشد، نجس ہو جائیں، نجس ہوں. وبا دستمال کوچہ کی نجسی ترجیب داشتے باشد، اور چھوٹا رومال نجس، اور چھوٹا نجس رومال جیب میں رکھے ہوئے ہو. چنانچہ از اجزائے مردار یا حرام گوشت نہ باشد اشکال نہ دارد. چنانچہ یہ کہ وہ مردار کے اجزاء سے بنا ہوا یا حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، اشکال نہ دارد، تو یعنی نماز صحیح ہے. اگر کوئی انسان نماز گزار چھوٹے چھوٹے مثلا لباس کو، کپڑے کو یا کسی چیز کو، جیسی ہے مثلا جیسے دستانے ہیں یا موزے ہیں جو نجس ہوں، یا مثلا چھوٹا رومال ہے جو نجس ہے، وہ جیب میں رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رومال یا دستانے یا موزے مردار کے اجزاء سے نہ بنے ہوئے ہوں، اور نہ ہی حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنے ہوئے ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اشکال نہ دارا، ایسے اس میں نماز صحیح ہے. نمبر 2، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزہ ترین لباسا و استعمال بوئے خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز مستحب است. کہہ رہے ہیں کہ
پوشیدنی اباؤ لباس سفید، سفید لباس پہننا یا ابا پہننا اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ نماز میں مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ سفید کپڑے پہننا، ابا ڈالنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا اور ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی کا پہننا مستحب ہے حالت نماز میں۔ یعنی اس طرح نماز پڑھنا، یعنی سفید لباس پہن کر، ابا ڈال کر یا صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر عقیق کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 3، پوشیدن لباس سیاہ و چرک و تنگ و لباسی کے نقش صورت دارد و باز بودن۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3، پہننا سیاہ لباس کا، کالے کپڑوں کا پہننا، و چرک اور گندے کپڑوں کا پہننا، و تنگ اور تنگ لباس کا پہننا، یعنی سیاہ لباس پہننا، گندا لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، و لباسی کے نقش صورت دارد اور وہ لباس کہ جس پر صورتیں بنی، تصویریں بنی ہوئی ہوں، و باز بودنے تکمہائے لباس در نماز مکروہ است، اور لباس کے کپڑوں کے بٹنوں کا کھلا ہوا ہونا نماز میں مکروہ ہے۔ نماز گزار کے بٹن کا کھلا ہوا ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یا آستینوں کا کھلا ہوا ہونا، بٹنوں کا کھلا ہوا ہونا مکروہ ہے۔ چند مسئلے ہیں آج جو ہمارے اس درس کے درمیان آ رہے ہیں، ان کو ہم نے کیا، اور تاکہ اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ چند مسئلے۔ نمبر 1، اگر لباس ہائے کوچک نماز گزار مثل دستکش و جواری نجس باشد و یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشتے باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز گزار کا کوئی چھوٹا لباس، یعنی اس کے پاس کوئی چھوٹا کپڑا جیسے دستانے یا جوارب یعنی جوراب یعنی موزے نجس باشد، یہ نجس ہوں۔ آج کے ہمارے اس درس میں یعنی ہم چند مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جو درس ہے آج کا اوپر ہم نے پڑھا ہے، اب اس کے بعد چند مسئلے آئے ہیں، اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، اگر لباس آئے کوچک کی نماز گزار، اگر نماز گزار کا چھوٹا لباس یعنی کوئی چھوٹا کپڑا مثل دستکش و جوارب، مثلا دستکش یعنی دستانے، و جوراب اور یعنی موزے نجس باشد، نجس ہوں، اگر نماز گزار کے چھوٹے لباس یعنی دستانے یا موزے نجس ہوں، و یا دست مال کوچی کی نجسی، یا کوئی نجس چھوٹا نجس رومال، دستمال یعنی رومال، اگر رومال جو ہے وہ کوئی نجس در جیب داشتے باشد، جیب میں ہو، اگر کسی انسان کی جیب میں کوئی چھوٹا رومال کہ جو نجس ہے وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں چنانچہ بس یہ ہے کہ وہ از اجزائے مردار یا حرام گوشت نہ باشد، وہ رومال جو جیب میں رکھا ہوا ہے وہ نجس ہے لیکن ان جانوروں کے اجزاء سے نہیں بنا ہے کہ جو حرام گوشت ہے، یا مردار کے اجزاء سے نہیں بنا ہوا ہے، اشکال نہ دارا، تو ایسے رومال کے جیب میں ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نماز صحیح ہے۔
نمبر 2 کہہ رہے ہیں کہ پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزہ ترین لباسا و استعمال بوئے خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز مستحب است۔ نمبر 2 دوسرا مسئلہ یہ ہے آج کے اس درس کا جو مسائل چل رہے ہیں کہ عبا کا پہننا نماز میں، مردوں کے لیے عبا کا ڈالنا، اور سفید لباس پہننا، اور صاف ترین پاکیزہ ترین یعنی صاف ترین لباس پہننا، و استعمال بوئے خوش، اور استعمال یعنی خوشبو لگانا، بوئے خوش یعنی خوشبو کا لگانا، و دست کردن انگشتری عقیق، و دست کردن اور پہننا انگشتری عقیق کا، دست کردن انگشتری یہ عقیق، عقیق کی انگوٹھی کا پہننا در نماز، نماز میں، یعنی نماز میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، پاک صاف لباس پہننا، اور سفید لباس پہننا، اور عبا کا دوش پر ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ در نماز مستحب، یہ نماز میں مستحب ہے، یعنی مستحب ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے۔ نمبر 3 پوشیدہ نے لباس سیاہ و چرک، کالے لباس کا، سیاہ لباس کا پہننا، یا گندے لباس کا، چرک یعنی گندا، گندے لباس کا پہننا، و تنگ اور تنگ لباس کا پہننا، کہاں؟ نماز کے وقت، و لباسی کے نقش صورت دارد، اور ایسے لباس کا پہننا کہ جو تصویریں رکھتا ہے، یعنی جس لباس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بنیان پہن لیتے ہیں، ایسی ٹی شرٹیں پہن لیتے ہیں، ایسی شرٹیں پہن لیتے ہیں کہ جن پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں کسی کھلاڑی کی، یا کسی ایکٹر کی، یا کسی اور انسان کی، کسی کی بھی تصویریں بنی ہوئی ہوں، تو اگر ایسے لباس کو پہنا جائے نماز پڑھتے ہوئے تو کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ و تکمہائے لباس در نماز مکروہ است، اور یعنی نماز میں یعنی ایسے لباس کو پہننا جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ سب کیا مکروہ ہے۔ وہ لباس نقش صورت دارد، نقش صورت دارد و باز بودن، اور ایسے لباس کو پہننا جس پر تصویریں بنی ہوئی ہوں وہ لباس، اور کھولنا، باز بودن یعنی کھولنا یا کھلا ہوا ہونا، کس چیز کا؟ آستینوں کا، بٹنوں کا، نماز میں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تکمہائے لباس، لباس کے بٹنوں اور کھولنا در نماز مکروہ است، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں، یعنی کالے کپڑے پہننا، گندے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یا تنگ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یا ایسے لباس کو پہن کر نماز پڑھنا کہ جس پر تصویریں بنی ہوئی ہوں، اور بٹن کھلے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔